نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ السلام علیکم۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کیا یہ مسالک ہیں یا فرقے ہیں؟ اور کیا یہ ایک باطل اختلاف ہے اور ان میں سے کوئی حق اور کوئی باطل پہ ہے؟ اور کیا اس اختلاف کی وجہ سے امت تفریق کا شکار ہے؟ ان ساری باتوں کا جواب معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ ایسی باتوں میں الجھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد اور مختصر سے وقت میں آپ کو اس کی صحیح جواب اور مفہوم کو سمجھاؤں، تاہم اگر ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے تو درمیان میں نہ چھوڑنا، اسے مکمل ضرور کرنا۔ اچھا، تو بات ایسی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسئلے کا جواب طلب فرما لیتا۔ رسول اللہ علیہ السلام اس کو جواب دے دیتے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کے درمیان کسی مسئلے میں کسی حدیث کے مفہوم کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا مشکل بھی ہوتا۔ تو جس صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا حدیث سے جو مفہوم اس کو سمجھ آتا تو وہ اپنے اجتہاد، اپنی غور و فکر کی بیس پر اس پر ویسے ہی عمل کرتا، اور اگر اس کے خلاف دوسرا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کچھ اور سمجھ رہا ہے اس کو گمراہ نہیں کہتا۔ ہر صحابی اپنے اجتہاد کے حساب سے حدیث پہ عمل کرتا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے اختلافات کا ذکر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی گمراہ نہیں قرار دیتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ایسا کبھی ہوا؟ جی ہاں، ایک مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کہیں بھیجا، قریب ایک جگہ تھی بنو قریظہ، وہاں پہ بھیجا، اور بھیجتے وقت کچھ ایک لفظ، ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز بنو قریظہ سے پہلے نہ پڑھے، یا اگر لفظی ترجمہ اس کا کریں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔ یہ اس لشکر کی روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اس طرح کے الفاظ تھے۔ اب جب لشکر روانہ ہوا اور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوا، راستے میں ان کی عصر کی نماز قضا ہونے لگی، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی ہے تو نماز یہاں پہ پڑھ کے پھر بنو قریظہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اور نے کہا کہ نہیں، دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ تھے کہ لا یصلین احد العصر، کہ کوئی بھی عصر نہ پڑھے الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں۔ اس سے انہوں نے یہ مفہوم سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے الفاظ ہیں ویسے ہی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر عصر کی نماز قضا بھی ہو جائے، ہم یہاں عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، بنو قریظہ پہنچیں گے، چاہے وہاں پہ عصر کی نماز کا وقت تھا تو عصر پڑھ لیں گے، اگر قضا ہو چکی تھی تو مغرب کے ساتھ ہی ملا کر عصر کو پڑھیں گے، لیکن پہلے نہیں پڑھیں گے۔ لیکن بقیہ جو کچھ دوسرا گروپ تھا صحابہ کا، اس نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ذرا تیز چلو اور عصر کی نماز قضا ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ یہ مفہوم بھی بنتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہ ہو کہ عصر کی نماز وہاں پہنچاؤ، یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر نہ پہنچ سکو تو نماز قضا کر دو۔ لیکن کچھ نے حدیث کے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا اور کس نے حدیث سے جو مفہوم سمجھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سمجھی تھی، اس پر عمل کیا۔ اچھا، اس طرح کر دونوں نے اپنے اپنے حساب سے اجتہاد کر کے عمل تو کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ان کی حاضر ہوئی اور حضور علیہ السلام کو ایک کارگزاری سنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک گروپ کو بھی غلط نہیں کہا، کسی ایک کو بھی گمراہ نہیں قرار دیا۔ ہمارے ہاں آج کل گمراہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بڑے جلدی لگا دیے جاتے ہیں، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مثال ہے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو بعد میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا اور بڑے دور دور تک کے لوگوں تک اسلام پہنچا، تو وہاں پہ جو نئے مسلم تھے یا صحابہ جو دور تک تھے، ان میں سے جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ صحابی کی طرف آتا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں کچھ پوچھا؟ اگر اسے خود علم ہوتا تو بتاتا، اگر نہیں ہوتا دوسری صحابی سے حدیث پوچھتا، اور اس میں بھی اختلافات ہوتے اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے حساب سے عمل کرتا۔ لیکن جب وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے کئی سال گزر گئے اور اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا، تو پھر اس بات کی ضرورت بڑی شدت سے ہوئی کہ اب قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کے واضح کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا جائے،
اور یہ کوئی غلط کام نہیں تھا۔ آپ کو علم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم بھی ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا اور صحابہ کے سینے میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کے بعد جو وہ مختلف جگہوں پہ لکھے ہوئے قرآن کے نسخے تھے، نسخے سے مراد کہ جو کہیں پہ کسی ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہو، مثلا لکڑی کے ٹکڑے پر یا چمڑے کے ٹکڑے پر کسی پر، ان کو اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو ایک مصحف کی شکل دی۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کی کیا ضرورت تھی صحابہ کو؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا اور کتاب کی شکل نہیں تھی تو صحابہ نے کیوں کیا ایسا؟ ضرورت کے تحت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر قرآن کا لہجہ نہیں طے کیا گیا اس وقت، چونکہ عرب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوکل لینگویجز ہیں ان کے بھی ایکسنٹ الگ الگ ہوتے ہیں، پنجابی، پشتو، ہر لینگویج کو دیکھو تو پورے پنجاب میں ایک طرح کی پنجابی نہیں بولی جاتی، پورے خیبر پختونخوا بلوچستان میں ایک طرح کی پشتو نہیں بولی جاتی، ان کے پشتو کے ایکسنٹ میں، لہجوں میں فرق ہے۔ اسی طرح عرب کے بھی لہجوں میں فرق تھا، تو جب وہ قرآن کو پڑھتے تو ہر عرب اپنے ایکسنٹ میں پڑھتا، اپنے لہجے میں پڑھتا، تو اس کی وجہ سے جو نو مسلم ہوتے، جن کو عربی نہیں آتی، وہ حیران ہوتے کہ اب ہم اس لہجے، وہ لہجہ صحیح ہے یا یہ لہجہ صحیح ہے۔ تو اس اختلاف اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور قرآن پاک کی ترتیب اور سب کچھ پہ امت کو جمع کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مصحف کی شکل دی۔ اسی طریقے سے جب امت کے اندر مسائل میں اختلافات پیدا ہوا اور ان کو جمع کرنے کی ضرورت پڑی، جس طرح حدیث کے اندر ہوا کہ حدیث کو جمع کی ضرورت پڑی تو محدثین حضرات نے حدیث کی کتابیں مرتب کی، بالکل اسی طریقے سے جب دینی مسائل کے اندر اختلافات ہوئے اور امت کو ایک ایسے مجتہد کی ضرورت پڑی کہ جو انہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے واضح کر دے، تو پھر مجتہدین پیدا ہوئے۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کے بارے میں بتا سکے۔ اب مسائل کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ مسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سمجھیں اور اسی سے ہی آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ 3 طرح کے کون سے مسائل ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے منصوص غیر متعارض مسائل، دوسرے ہیں منصوص متعارض مسائل، اور تیسرے ہیں غیر منصوص مسائل۔ منصوص غیر متعارض مسائل کون سے ہیں؟ کہ جو قرآن و حدیث میں واضح آ چکے ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ جیسے اللہ ہمارا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، حج، زکوٰۃ، یعنی یہ جو وہ بیسکس ہیں جو ایمانیات یا بیسکس سے متعلق ہیں، ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس کے لیے کسی کی تقلید کی ضرورت ہے، نہ کوئی مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ اس میں کسی کوئی مسلک کا ہے، اس میں سب کے سب کا اتفاق ہے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، سب کا امت اس میں متفق ہے۔ دوسری طرح کے مسائل وہ ہیں کہ جس کے اندر قرآن و حدیث میں تو بات آئی ہے، لیکن بظاہر کوئی ایک حدیث کا دوسری حدیث، یا قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت، یا قرآن کی ایک آیت کا دوسری حدیث سے کوئی تعارض نظر آئے۔ تعارض کا مطلب کہ اگر ایک چیز پہ عمل کریں تو دوسری پہ عمل نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو، دھیان سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ اچھا، ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بخاری شریف کی حدیث لا صلاۃ الا بفاتحہ کے ساتھ۔ تو اب اگر آپ قرآن کی، اچھا امام نماز پڑھا رہا ہے، امام فجر کی یا مغرب یا عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین بالجہر پڑھ رہا ہے، زور سے آواز میں۔ اچھا، اب اگر آپ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، حدیث میں آیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب قرآن کی آیت کی مخالفت ہوگی۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ، اس کو سنو۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ پیچھے سے اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اپنے قرآن کی پہ عمل آپ سے چھوٹ گیا۔ تو اب اگر قرآن پہ عمل کرتے ہو تو حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا، اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو تو قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا، تو بظاہر یہ ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے، یہ تعارض ہے نہیں۔ اب مجتہد وہ ہے کہ جو اس حدیث کی منشا کو سمجھتا ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور آپ کو مسئلہ نکال کے دیتا ہے۔ اب اس میں اس مفہوم اور منشا کو سمجھتے ہوئے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اسی لیے بعض کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک ضروری ہے، لیکن اس میں کوئی گمراہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی مثال ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بنی قریظہ کے طرف بھیجے ہوئے لشکر کے لیے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بالکل وہی معاملہ ہے کہ کچھ مجتہدین کے نزدیک ایسا کرنا صحیح ہے، کچھ کے نزدیک غلط ہے،
اور باقی اگر اس مسئلے کی تحقیق چاہیے تو پھر میں کتب کا حوالہ انشاءاللہ نیچے دے دوں گا، آپ ان سے وہ کتب کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے باقی بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے، ایک حدیث کا دوسری حدیث سے، ایک قرآن کے آیت کا دوسری حدیث سے بظاہر تعارض کہتے ہیں ٹکراؤ کو، اختلاف کو، یہ ایسا اختلاف یا تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ ایک عام آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو خود علم نہیں ہے تو کسی اہل علم سے پوچھ لو۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خود قرآن و حدیث سے اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کے اندر حق تک پہنچنے کی استعداد نہیں ہے تو پھر کسی اہل علم سے پوچھ لو۔ تو یہی کام امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل نے کیا کہ انہوں نے لوگوں کو مسائل بتائے۔ اچھا، تیسری قسم کا مسئلہ میں نے کیا بتایا؟ پہلے تو تھے منصوص غیر متعارض مسائل کہ جو قرآن و حدیث میں ہے اور ان میں کوئی تعارض نہیں، ان میں کوئی تقلید کی ضرورت نہیں۔ دوسرے منصوص متعارض مسائل، اس کے اندر کیا ہوگا کہ جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، جو خود اتنا قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے کہ ان کے اندر ناسخ و منسوخ اور دوسرے احکامات معلوم کر کے مسائل نکال سکے، وہ اجتہاد کرے گا۔ اور جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے وہ کسی کی تقلید کرے گا۔ تقلید مین کہ وہ کسی فقی عالم کے سے مسئلہ پوچھ کے اس پہ عمل کرے گا۔ اچھا، جو تیسرے قسم کا مسائل ہیں غیر منصوص وہ مسائل ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جیسے پنکھے کا استعمال جائز ہے ناجائز، موبائل کا استعمال جائز ہے ناجائز، لیپ ٹاپ کا استعمال جائز ہے ناجائز، یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی تو یہ کیسے آئیں گی قرآن و حدیث میں؟ ان کے اندر بھی جو مجتہد ہے وہ قرآن و حدیث کے اصولوں سے ان مسائل کے ان چیزوں کے استعمال یا ان جدید مسائل کے احکامات کو مستنبط کرے گا، اور جس کے اندر یہ استعداد نہیں ہے وہ اہل علم سے پوچھے گا۔ تو یہ اچھا، پھر اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، بات تو کلیئر ہو گئی کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اہل علم سے پوچھ لے اور اہل علم اجتہاد کرے۔ تو مجھے ایک مسئلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت مضبوط لگے گا، دوسرے مسئلے کے اندر امام شافعی کا قول مضبوط لگے گا، تیسرے میں امام احمد ابن حنبل کا قول اچھا لگے گا۔ تو پھر کسی ایک امام کی تقلید میں کیوں کروں؟ تو صرف کہ امام ابو حنیفہ کا مقلد کیوں بنوں؟ ایک مسئلہ جو جس سے اچھا لگے اس پہ چل جاؤں۔ اس کے اندر سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ مسائل پہ عمل کرنے کی بجائے خطرہ ہوگا کہ آپ اپنے نفس پہ عمل کرنے لگیں۔ مثلا بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو نفس کیا کہے گا کہ جس مسئلے میں امام شافعی کا مسئلہ آسان ہے اس میں امام شافعی کا قول لے لے گا، جس میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ آسان ہے اس میں امام حنیفہ کا مسئلہ لے گا، اور بجائے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے لیے نفس کی پیروی شروع کر دے گا۔ تو اس سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجتہدین، اور ضروری نہیں کہ 4 مجتہدین، اور بھی ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، لیکن امت کا اتفاق ان 4 مجتہدین پہ ایسا ہوا ہے، اللہ نے ان کو ایسے قبولیت بخشی ہے کہ امت کی اکثریت انہی پر متفق ہے۔ تاہم یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ انہی 4 کی ہی تقلید کریں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ میں خود جس امام کی تقلید کرتا ہوں آپ کو اسی امام کا پابند کروں۔ آپ تمام ائمہ کرام کے علم کو، تقوی کو، ان کی تحقیق کو دیکھیں، جس پہ آپ کو اتفاق ہو اور اطمینان ہو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن پھر اسی کی ہی تقلید کریں، کچھ مسئلوں میں ایک کی، کچھ مسئلوں میں دوسرے کی نہ کریں۔ اچھا، اب جو شروع میں بات تھی تو کہ کیا یہ فرقے ہیں؟ یہ فرقے نہیں ہیں۔ ان سب کا جو منصوص غیر متعارض مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، ان میں سب متفق ہیں۔ صرف فروعی مسائل کہ جو قرآن و حدیث میں یا تو ذکر ہیں اور ان میں کوئی تعارض ہے یا ذکر ہی نہیں ہے، ان کے اجتہاد میں ان کا تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ان کی کتب کے اندر لکھا ہے، فقہ میں لکھا ہوا ہے، اصول فقہ میں لکھا ہے کہ ہم اپنے طور پہ تحقیق کر کے خود کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں ہمارا اجتہاد غلط ہو اور دوسرے کا ٹھیک ہو۔ نحن مصیبون باحتمال الخطا وهم یخطئون باحتمال الصواب، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی تحقیق تک، اپنے پوری کوشش سے ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ ہر مسئلے کا صحیح قرآن و حدیث سے حل نکالے، لیکن کچھ مسئلوں میں ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں اور کچھ مسئلوں میں ہو سکتا ہے دوسرے غلط ہوں۔ تو یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سب کے سب برحق ہیں، ان میں سے کوئی باطل نہیں، کوئی گمراہ نہیں۔ اور اچھا، اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ اجتہاد یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، دوسرے کے نزدیک ناجائز ہے، کہ نزدیک مکروہ ہے، دوسرے کے نزدیک حلال ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے بھی آپ کا جس مجتہد اور جس
मुहक़्क़िक़ से आपका दिल इत्मीनान है, आप उसकी तक़लीद करके जब अमल करेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा और उसको भी गुनाह नहीं होगा। उसने भी कुरान और हदीस से पूरी तरह इख़लास के साथ और तक़वे के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा को मालूम करने की कोशिश की थी। लिहाज़ा आप ये नहीं कह सकते कि हनफ़ी, मालिकी, शाफ़िई और हम्बली ये कोई ऐसा फ़िरक़ों का इख्तिलाफ़ है। फ़िरक़ा वो होता है, फ़िरक़ों का इख्तिलाफ़ वो होता है कि जिसमें अक़ाइद में इख्तिलाफ़ हो। इनके अक़ाइद में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सबके अक़ाइद एक है। सिर्फ़ फ़ुरूई मसाइल के अंदर कि जिसमें जिसमें आपको होता है मनसूस मतारिज़ या गैर मनसूस उनके अंदर इनके इज्तिहाद में इख्तिलाफ़ हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये मसला वाज़ेह हो चुका होगा। फिर भी अगर इस मसले में कुछ उलझन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मज़ीद जो इस तरह के मसाइल हैं कि इजमा क्या होता है, क़ियास क्या होता है और फ़र्ज़ क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, इस तमाम तरह के जो छोटे-छोटे छोटे तो नहीं अहम मसाइल हैं, इनको हम इंशाअल्लाह अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारी नई अहम मौज़ूआत पे आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरी तौर पे मिलती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन